السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ملٹری اکیڈمی پر شدت پسندوں کے حملے میں کم از کم 11 فوجی اہلکار ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے شمال میں واقع نانگا پربت کی چوٹی کو سر کرنے والی کوہ پیما ٹیم کی فرانسیسی رکن کو ایک امدادی ٹیم نے پہاڑ کی اترائی سے بازیاب کروا لیا ہے۔ اور پاکستان نے 1 روزہ میچوں کی سیریز نیوزی لینڈ کے مقابلے میں جیت لی ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں امریکی عوام سے پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے۔ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے تجارتی نمائندے شمالی امریکہ آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت سے پیر کے روز آگاہ کریں گے، جبکہ اس عمل سے شناسہ لوگوں کا کہنا ہے کہ حتمی سمجھوتا مارچ کے بعد بھی طے پائے گا۔ پیرس میں جنوری کی شدید ترین بارشوں کے باعث دریائے سین کی سطح اب معمول سے 4 میٹر بلند ہو گئی ہے، اور پانی کے اتنا بلند ہونے پر 1500 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے، اور دریا کے کنارے آباد 240 قصبوں کو نقصان پہنچا ہے۔ کریباتی جزائر کی ایک لاپتہ فیری کی جس میں 50 افراد سوار تھے تلاش کے لیے آسٹریلیا اور امریکہ کے طیارے گشت میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں کچھ شہ سرخیاں جن کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پیر کے روز کابل کی فوجی اکیڈمی پر تازہ ترین خودکش حملے میں افغان قومی فوج کے 11 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی ایک رپورٹ۔ صبح شدت پسندوں نے کابل میں واقع ایک فوجی تربیت گاہ پر حملہ کیا۔ افغان فوجی ہلاک اور 16 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ایک بیان میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اپنے ملک کے اس موقف کو دہرایا کہ وہ ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس بات پر زور دیتا ہے کہ دہشت گردی کی لہر کو ختم کرنے کے لیے تمام ممالک کے مابین مؤثر تعاون اور مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ رواں ماہ افغانستان میں ایک بار پھر تشدد کے واقعات میں تیزی دیکھی گئی ہے، اور پیر کو پیش آنے والا واقعہ 3 روز کے دوران دوسرا دہشت گرد حملہ تھا۔ ہفتے کو کابل میں ایک خودکش کار بم دھماکے میں 103 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے کے اوائل میں کابل میں ہی ایک پرتعیش ہوٹل پر ہونے والے حملے میں 14 غیر ملکیوں سمیت 25 افراد مارے گئے۔ ان دونوں واقعات کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں تیزی ایک ایسے وقت دیکھی گئی ہے جب افغان حکومت ملک میں جاری جنگ کے خاتمے اور بحالی امن کے لیے آئندہ ماہ کابل میں ایک اہم کانفرنس منعقد کرنے جا رہی ہے۔ سلامتی کے امور کے ماہر سعد نذیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر طالبان 2 جہتی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، جہاں وہ بات چیت کی تیاری کرتے نظر آتے ہیں، وہیں وہ اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ ابھی جو بات چیت کی بات ہو رہی ہے، یقینی طور پر پاکستان میں انہوں نے دورہ بھی کیا تھا، اور اس کے علاوہ ٹرکی میں بھی گئے تھے، اور ان کے افغان کے کچھ لوگوں سے بھی ٹرکی میں ملاقات ہوئی تھی جو حزب اسلامی وغیرہ کے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ طالبان اب 2 پرونگ پر کام کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے حملوں میں شدت لا رہے ہیں تاکہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر سکے، اور بات چیت کے لیے وہ تیار ہیں یا تیاری کر رہے ہیں، لیکن جو بات چیت ہوگا وہ بات چیت بھی ظاہر ہے کہ جو افغان حکومت ہے وہ بڑی کمزور ہو چکی ہے انٹرنل طور پر۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کی طرف سے بظاہر ایسی کوئی ٹھوس پیش رفت فی الوقت دکھائی نہیں دیتی کہ جس سے شدت پسند اس کی بات مان کر مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان بھر میں جن بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کے واقعات سامنے آنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس طرح کے واقعات ملوث افراد کی گرفتاری اور ان پر مقدمات چلانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں جلیل۔ السلام علیکم جلیل۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے گا آپ کے پاس کیا اس خبر کی تفصیلات ہیں؟
اس وقت جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں بچوں کے خلاف جو جنسی تشدد کے واقعات ہیں ان میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور ایسے میں مختلف حلقوں کی طرف سے ایسے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک تو قانون کا مؤثر نفاذ ضروری ہے، اور دوسرا ایسے قوانین وضع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات میں ملوث افراد کو فوری اور سخت سزائیں دی جائیں۔ ایسے مطالبات ہی میں جو پاکستان کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے اس کی طرف سے بھی ایسی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ملک میں بچوں سے متعلق جو غیر اخلاقی مواد ہے اس کی انٹرنیٹ پہ لوڈ کرنے کے جو واقعات میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف کی کارروائی میں تیزی لائی گئی ہے، اور اس حوالے سے ایف آئی اے کے ایک عہدیدار عمران حیدر نے ہمیں یہ بتایا، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک ایسے واقعات میں ملوث 8 یا 9 جو افراد ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو حکام سے اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی اور وہ کیا اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں کہ یہ اس کو کس نتیجے پر پہنچایا جائے گا؟ ایف آئی اے کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مقدمات درج کیے گئے ہیں یہ جو بین الاقوامی پولیس کی تنظیم ہے انٹرپول اور مختلف ممالک کی جو پولیس کی طرف سے ان کو فراہم کردہ معلومات کی بنا پر یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ان واقعات میں جو ملوث افراد ہیں وہ ایک خاص قسم کا سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ تو ایف آئی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب کارروائی تیز کر دی ہے اور آئندہ چند دنوں کے بعد وہ اس بارے میں مزید تفصیل بتائیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ایف آئی اے کی طرف سے ایسی مؤثر کارروائی کی جا رہی ہے تاکہ ایسے واقعات کی بر وقت روک تھام کی جا سکے۔ بہت شکریہ جلیل آپ کا۔ تو جلیل ہمیں بتا رہے تھے کہ ایف آئی اے حکام نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں اور ایسے افراد پر اب قابو پایا جائے گا۔ پاکستان کے شمال میں واقع نانگا پربت کی چوٹی کو سر کرنے والی کوہ پیما ٹیم کی فرانسیسی رکن کو ایک امدادی ٹیم نے پہاڑ کی اترائی سے بازیاب کروا لیا ہے، تاہم ان کے لاپتہ ہونے والے ساتھی پولینڈ کے کوہ پیما تاحال لاپتہ ہیں۔ یہ بات پولینڈ کی ایک کوہ پیما ٹیم نے بتائی ہے جو ایک دوسری پہاڑی چوٹی کو سر کرنے کے لیے پاکستان کے پہاڑی علاقے میں موجود تھی۔ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ کی 52 نشستوں پر نئے سینیٹرز کا انتخاب 3 مارچ کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 3 مارچ کو چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی میں 52 نئے سینیٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ 9 منتخب سینیٹرز 11 مارچ کو ریٹائر ہونے والے سینیٹروں کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان نے ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شکست کا بدلہ T20 میں لے لیا ہے۔ تیسرے اور آخری T20 میچ میں نیوزی لینڈ کو 18 رن سے ہرا کر نہ صرف سیریز 2-1 سے جیت لی بلکہ T20 کی عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کر لی ہے۔ اور دوسری اہم خبروں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں امریکی عوام سے پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے۔ وائس آف امریکہ اس تقریر کو براہ راست نشر کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کے مقرنہ کے امور کے ڈائریکٹر مارک شارٹ نے فاکس نیوز کے ایک نشریے میں اتوار کے روز بتایا کہ دوسری باتوں کے علاوہ صدر اس پر زور دیں گے کہ اقتصادی طور پر امریکہ پھر مضبوط ہو رہا ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے تجارتی نمائندے شمالی امریکی آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت سے پیر کے روز آگاہ کریں گے، جبکہ اس عمل سے شناسہ لوگوں کا کہنا ہے کہ حتمی سمجھوتا مارچ سے بھی بعد میں طے پائے گا۔ تینوں ملکوں کی کوشش تھی کہ معاہدہ سن 2017 کے آخر تک مکمل ہو جائے، لیکن بہت سے متنازعہ امور پر سمجھوتا نہ ہونے کے باعث اس میں تاخیر ہو گئی ہے۔ پیرس میں جنوری کی شدید ترین بارشوں کے باعث دریائے سین کی سطح معمول سے 4 میٹر بلند ہو گئی ہے۔ پانی کے اتنا بلند ہونے پر 1500 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی اور دریا کے کنارے آباد 240 قصبوں کو نقصان پہنچا ہے۔ توقع ہے کہ دریا پیر کے روز اسی بلندی پر رہے گا جبکہ منگل کے روز اترنا شروع ہوگا، لیکن فرانسیسی دارالحکومت اور آس پاس کے علاقوں کی صفائی کا کام ہفتوں تک جاری رہے گا۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے ساتھ رہیے گا مزید خبروں کے لیے۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔